للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ عاشقان رسول، عزیز طلبہ کرام، ہمارا ہدایہ سے کتاب البیوع اور ان چیزوں کا بیان جن کی طبعاً بیع جائز ہے اور جن کی طبعاً بیع جائز نہیں ہے، اس کا آج دوسرا لیکچر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا ایک موقف ہم نے پڑھا تھا اور اسی موقف کا آگے جواب دیں گے صاحب ہدایہ احناف کی طرف سے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یترک حتی یظہر صلاح الثمر وَيُسْتَصْحَدُ الزَّرْعُ، یعنی بات یہ چل رہی تھی کہ اگر کسی شخص نے کوئی جگہ خریدی اور اس جگہ پر کھیتی لگی ہوئی ہے، یا کسی شخص نے کوئی درخت خریدا اور اس درخت پر پھل لگے ہوئے ہیں، تو اس پر بات چل رہی تھی۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں، احناف کا موقف ہم نے یہ پڑھا تھا کہ امام اعظم کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ جو بیچنے والا ہے اس کو کہا جائے گا کہ بھائی آپ نے درخت بیچ دیا ہے تو اس پر جو پھل ہیں یہ آپ جلدی سے اتاریں، اور جو درخت ہے یعنی مبیع ہے یہ مشتری کے حوالے کریں۔ سودا ہو چکا، پیمنٹ ہو چکی، تو اب آپ کو اس چیز کا اختیار نہیں ہے کہ آپ اپنا پھل ادھر ہی رہنے دیں، اور یہ کہ یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے کوئی جگہ بیچی ہے اور اس پر کھیتی ہے، تو جو کھیتی کا مالک ہے یعنی جس نے جگہ بیچی اس کو کہا جائے گا کہ سر آپ اپنی کھیتی یہاں سے کاٹیں اور مشتری کے حوالے یہ زمین کر دیں۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں سر ایسا نہیں ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ فوری کاٹ کر فوری اس کے حوالے کیا جائے گا، یہ درست نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یترک حتی یظہر صلاح الثمر، کہ پھلوں کو درخت کے اوپر ہی چھوڑا جائے گا۔ یترکو چھوڑ دیا جائے گا، یہ مجہول کا صیغہ ہے، ترک یترکو، اس سے مجہول کا یترکو صیغہ جمع مذکر غائب محض فعل مضارع مطلق فعل مضارع مثبت مجہول ثلاثی مجرد صحیح از نصر ینصر سے۔ تو فرماتے ہیں کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ یترک اس کو چھوڑ دیا جائے گا حتی یہاں تک کہ یظہر صلاح الثمر، یہاں تک کہ پھلوں کی صلاحیت ظاہر ہو جائے، یعنی پھل پک جائیں، پھل تیار ہو جائیں، توڑنے کے قابل ہو جائیں، تب تک بائع جو ہے وہ اس کو ادھر چھوڑ سکتا ہے کہ جب یہ پھل تیار ہو جائیں گے تو اس کے بعد یہ اس کو توڑ لے گا۔ وَيُسْتَصْحَدُ الزَّرْعُ، اور جو کھیتی ہے اس کو جو ہے کاٹ لیا جائے، تب تک یہ اس کو بائع کو مہلت حاصل ہوگی، یعنی کھیتی پکے گی، تیار ہوگی تو اس کے بعد کاٹے۔ لِأَنَّ الْوَاجِبَ، کیونکہ یہ لازم سی بات ہے، إِنَّمَا هُوَ التَّسْلِيمُ الْمُعْتَادِ۔ اچھا جی، آواز آپ سب کو آ رہی ہے میری؟ عزیز طلبہ کرام، آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے۔ انما هو التسلیم المعتاد، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو تسلیم ہے وہ معتاد ہو، یعنی جو حوالے کرنا ہے وہ عادتاً اور عرفاً جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہو۔ عادت اور عرف میں تو یہی ہے کہ پھل توڑ کر پھر وہ درخت اس کے حوالے کیے جاتے ہیں، یا جو زمین ہے وہ کھیتی کاٹ کر سامنے والے کے یعنی مشتری کے حوالے کی جاتی ہے۔ تو آپ احناف جو ہیں یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ ادھر بائع نے بیچی ہے تو ادھر سے مشتری کی طرف سے اس پر پریشر ہے، جناب آپ اپنا پھل اتار لیں یا اپنی کھیتی کاٹ لیں، تو یہ کیا بات ہوئی؟ وفی العادتی، اور عادت میں کیا ہے، ایک تو فرماتے انما هو التسلیم المعتاد، کہ یہ جو تسلیم ہے یہ معتاد ہو، یعنی جو حوالے کرنا ہے یہ عرف و عادت کے مطابق ہو۔ اور عرف و عادت میں کیا ہے، وفی العادتی، عادت یہ ہے ان لا یقطع کذالک، کہ جس طرح یہ احناف آپ کہہ رہے ہیں نا
ویسے نہیں اس کو کاٹا جاتا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پھل کچے ہیں تو بھی اتار لو، پکے ہیں تو بھی اتار لو، کھیتی پکی ہے یا کچی ہے دونوں صورتوں میں کر لو. تو فرماتے ہیں وفی العادتی، عادت میں اللہ یقطع کذالک، ایسے نہیں کاٹا جاتا. تو فرماتے ہیں وصارا کما اذا انقضت مدت الاجارتی، فرماتے ہیں تو وہ ایسے ہو گیا کہ جیسے اس شخص کی طرح کہ جس کی مدت اجارہ مکمل ہو چکی ہے، وفی الارض زرع، اور اس کی زمین پر کھیتی موجود ہے. یہ اس شخص کی طرح ہے. مثال کے طور پہ عبد المعیز بھائی ہیں، انہوں نے مجھ سے جگہ خریدی اور جگہ خریدنے پر اس پہ لگی ہے جناب کھیتی، گندم لگی ہے یا جو بھی فصل ہے. تو عبد المعیز بھائی شرعاً یہ اس چیز کا مطالبہ کر سکتے کہ راشد بھائی آپ اپنی کھیتی کاٹیں اور جگہ میرے حوالے کریں. تو امام شافعی فرماتے ہیں نہیں، راشد کو اس چیز کا اختیار ہوگا. یعنی مثال ہے کہ اس چیز کا اختیار ہوگا کہ یہ مکمل جب کھیتی پک جائے یہ اس کو کاٹ لے، اس کے بعد یہ اس کے حوالے کر دے. پھر امام شافعی دلیل کے طور پہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ کس کی طرح ہے؟ فرماتے ہیں وصار کما اذا انقضت مدت الاجارتی، تو یہ اس شخص کی طرح ہے جس کی مدت اجارہ ختم ہو گئی ہو، وفی الارض زرع، اور اس کی زمین پر کھیتی موجود ہو. یہ اس کی طرح ہے کہ اس کو بھی رخصت ہوتی. مثال کے طور پہ مجھ سے کرائے پر احمد رضا بھائی نے جگہ لی تھی 1.5 ایکڑ یا 1 ایکڑ جگہ لی، وہاں پہ انہوں نے فصل بوئی. تو 1 سال کا ٹھیکہ تھا، 1 سال کرایہ تھا، کہہ لیں 1 سال کرایہ تھا. اور جب سال گزرا، مثال کے طور پہ آج ہے تاریخ 16 مئی 2026، تو 16 مئی 2025 کو انہوں نے اگر مجھ سے لی ہو تو آج کے دن ان کا یہ سودا مکمل ہو گیا. اب یہ آج کے دن مجھے کھیت واپس کرنا ان پر لازم ہے. اگر یہ لازم نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں جی دیکھیں میری نا فصل کھڑی ہے تو فصل کو بھی 15 دن 20 دن 10 دن اور لگیں گے، تو آپ ایسا کریں کہ ابھی مجھ سے یہ نہ لیں، ابھی جیسے یہ میری کھیتی پک کر تیار ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ لے لیجئے گا. تو کہتے ہیں کہ اور میں اس کو کہہ دوں جی ٹھیک ہے. تو کہتے امام شافعی فرماتے یہ اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے زمین کرائے پر لی اور اس پر کھیتی تھی، اور اس کو مہلت ملے گی کہ اس کی کھیتی کچی نہ کٹوائی جائے بلکہ کچھ دن جو اور ہیں اس کو مہلت دی جائے، اس کے بعد وہ کاٹ کر لے جائے گا. تو جس طرح وہاں پر اس کو اجازت ہے، اسی طرح یہاں پر جو بائے ہے اس کو بھی اجازت ہے کہ جب پھل پکیں گے پھر اتارے، فی الفور نہ اتارے. اس کی کھیتی جب پک جائے تو اس وقت وہ کاٹے، فی الفور نہ کاٹے. اب اتنی بات تو جو آپ کو امید سمجھ آ گئی ہوگی. یہ تھی امام شافعی کی گفتگو. آگے قلنا سے صاحب ہدایہ احناف کا پوائنٹ آف ویو، احناف کا موقف بیان کریں گے. وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ہناک التسلیم واجب ایضا حتی یترک باجر وتسلیم العوض کتسلیم المعوض. فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ نے دلیل دی ہے کہ جس طرح کرائے پر زمین لی ہے اور اس شخص کو اختیار ہے، تو فرماتے کہ وہ تسلیم واجب، وہاں پر بھی اس پر یہ حوالے کر دینا لازم تھا کہ اس کی مثال کے طور پہ آج کے دن اگر جگہ کا کرایہ مکمل ہو چکا تو آج ہی جگہ واپس کر دینی اس پر لازم تھی. کہ آپ صرف اور صرف کیا جو کرایہ دار ہے اس کے حق کو دیکھیں گے، جو مالک اس کے حق کو نہیں دیکھیں گے. یہی ہے کہ شوافی سے یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جو بائے ہے وہ کیا کرے گا، پھل جو ہے وہ پکنے پر ہی توڑے گا. اب پھل پکنے میں ہو سکتا ہے مہینہ لگ جائے، تو اب اگر پھل پکنے پہ ایک مہینہ لگ جائے گا یا چلو 15 دن لگ گئے، تو یہ 15 دن آپ نے بائے کے حق کا خیال کرنے کا تو سوچا ہے، لیکن مشتری کے حق کا کون خیال کرے گا؟ کیا مشتری نے پیسے نہیں بھرے؟ کیا اس کو اس چیز کا حق نہیں ہے کہ اس کا حق اس کو جلدی مل جائے؟ تو یہ کہ احناف کے نزدیک یہ چیز روا ہے، جائز ہے کہ احناف کے ہاں کچے پھل توڑے جا سکتے ہیں، کچی فصل کاٹی جا سکتی ہے، اس میں حرج نہیں ہے جب سودا مکمل ہو جائے. سودا مکمل ہونے کو دیکھنا ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر کیا ہوگا کہ جس طرح امام شافعی نے فرمایا ہے کہ جو مالک ہے اس کو، جو بائے ہے اس کو اس چیز کا اختیار ہوگا
کہ وہ کیا کرے کہ اس کو چھوڑ دے، جب پک جائیں گے پھر اتار لے۔ اور مثال انہوں نے دی وہ کرائے والے کی کہ جس نے کرائے پر زمین لی ہے، تو اگر کرائے کی زمین والا جو ہے اس کو اگر اس چیز کی اجازت دے دی جائے کہ جس طرح انہوں نے کہا ہے، حالانکہ ایسا ہے نہیں، وہ جتنے دن اوپر کرتا ہے اتنے دن کا اس کو کرایہ دینا پڑتا ہے، کہ اگر 15 دن مزید ہیں، آج جناب آپ کا کرایہ مکمل ہو چکا ہے، اتنے کے حساب سے آپ کو یومیہ اب جتنے دن بھی آپ کی فصل رہے گی آپ کو ادا کرنا پڑے گا، وہ دینا پڑتا ہے۔ تو اگر امام شافعی کے بقول جس پر انہوں نے قیاس کیا ہے، جو مقیس علیہ ہے مسئلہ، اگر وہ ہو تو پھر اس کا نتیجہ اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا کہ اگر اس سے پیسے نہ وصول کیے جائیں اور اس چیز کی مہلت دی جائے، تو ہر کرائے پر زمین لینے والا کیا کرے گا کہ جب اس کا ٹائم ختم ہونے والا ہوگا وہ کوئی نہ کوئی فصل بو دے گا، اور پھر امام شافعی کے اس جزیے کو دلیل بنا کر وہ کہے گا یہ دیکھیں جی یہ تو جائز ہے، تو لہٰذا جب تک میری فصل تیار نہیں ہو جاتی تب تک مجھے یہ زمین مجھ سے نہ لی جائے۔ اس سے تو بہت بڑا حرج ہوگا کہ جو مالک ہے زمین کا، جو کرایہ وصول کرنے والا ہے، اس کے لیے تو بہت بڑا حرج ہو جائے گا، اور شریعت میں کسی کا بھی حرج کرنے کی اجازت نہیں ہے، سب کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ تو امام صاحب ہدایہ فرماتے ہیں ہنا کا تسلیم واجب ایدن حتی یترک باجر و ہاں جی فرماتے ہیں ہنا کا تسلیم واجب، یہاں پر بھی یہ جس نے کرائے پر زمین لی ہے اس پر بھی واجب ہے، لازم ہے، کیا ایدن ایسے ہی کہ یہ بھی واپس کرے، حتی یہاں تک کہ اگر وہ یترکو چاہتا ہے کہ اپنی فصل ابھی ادھر چھوڑ دے، پکنے کا انتظار کرے، بھی اجرین تو یہ اس کی بھی اجرت دے گا، اب وہ 10 دن اوپر لگے 15 دن اوپر لگے اس کی وہ اجرت دے گا۔ اور وہ تسلیم العوضی کا تسلیم المعوض، تو کہتے ہیں کہ عوض کا حوالے کرنا، یعنی یہ پیسے کا حوالے کرنا کس کی طرح کا تسلیم المعوض، یہ معوض کی تسلیم کی طرح، یعنی جس کے عوض پیسے دیے جا رہے ہیں اس کے حوالے کرنے کی طرح ہے، کہ یعنی جس شخص نے پیسے یعنی سمن دینا ہے، سمن حوالے کرنا ہے، تو یہ اس کے واجبات میں سے ہے، اور جس کے پاس مبیع ہے، مبیع سامنے والے کے یعنی مشتری کے سپرد کرنا یہ بائع کے واجبات میں سے، لہذا جس طرح مشتری نے اپنا واجب ادا کیا ہے یعنی پیسے دے دیے ہیں، اب بائع اپنا واجب ادا کرے تو وہ کیا کرے کہ جو مبیع ہے اس کے حوالے کرے۔ فرماتے ہیں تسلیم العوضی کا تسلیم المعوض، عوض کا تسلیم جو ہے وہ معوض کے تسلیم کی طرح ہے، یعنی جس طرح پیسے کا حوالے کرنا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے مبیع کا حوالے کرنا ہے، اور مبیع کا حوالے کرنا ہے ایسے جیسے پیسے کا حوالے کرنا ہے، یعنی سمن کا حوالے کرنا ہے، دونوں پر ہی یہ چیزیں لازم ہیں۔ ولا فرق بین ما اذا كان الثمر بحال له قیمت ولم يكن فی الصحیح، تو کہتے ہیں صاحب ہدایہ فرماتے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ولا فرق کوئی فرق نہیں ہے بینا اس کے درمیان کے ما اذا کان الثمر بحال ان کے اس وقت جو پھلوں کی صورتحال ہے، پھلوں کی جو اس وقت سچویشن ہے، لہو قیمت اس کی کوئی قیمت بھی ہوگی، ولم یکن یا اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، کہ وہ پکے ہیں یا کچے ہیں، ابھی اتارے جائیں گے تو ان کی کوئی ویلیو ہوگی، ان کے کوئی پیسے ملیں گے چار کے نہیں ملیں گے، فی صحیح صحیح میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق تو ہم نے دیکھنا ہے ایگریمنٹ کو، سودے کو، جو بیع کی اس کو ہم دیکھیں گے، ہاں وہ اگر آپس میں طے کر لیتے ہیں، مشتری کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم ایسا کرنا 20 دن اور لے لو یا یہ پھل اتار کر مجھے دے دینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر تو درست ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو ان دونوں کا نزاع ہوگا، تو شریعت تو ہے ہی نزاع ختم کرنے کے لیے، لڑائی ختم کرنے کے لیے، تو شریعت کے مسائل ہماری یہی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو صاحب ہدایہ فرماتے ولا فرق بین ما اذا كان الثمر بحال له قیمت او لم يكن فی الصحیح، تو اس میں کوئی فرق نہیں کہ ما اذا کان ثمر کے جو ثمر ہے جو پھل ہے بحال اس وقت لہو قیمت اس کی کوئی قیمت بھی ہے، او لم یکن یا نہیں ہے، فی صحیح صحیح کے مطابق، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بہر کیف جو بائع ہے اس نے اپنا پھل توڑنا ہی توڑنا ہے، جو بائع ہے اس نے اپنی زرع یعنی کھیتی جو ہے وہ کاٹنی ہی کاٹنی ہے۔ وَيَكُونُ فِي الْحَالَيْنِ لِلْبَائِعِ، وہ دونوں صورتوں میں جو پھل ہے نا کچے ہوں یا پکے، دونوں صورتوں میں للبائع بائع کے ہیں، کیونکہ یہ ظاہر ہی بائع کی ملکیت میں ہوئے تھے نا، بائع یعنی جس نے بیچنا تھا،
درخت بیچنا تھا اور پھل ظاہر ہوئے تھے تو یہ بائع کی ملکیت میں ظاہر ہوئے تو یہ مسئلہ ہے. اگر تو مشتری کے پاس جا کر پھل اگتے پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے. تو بائع کے پاس جب یہ ظاہر ہوئے ہیں تو شرعی قاعدہ یہ ہے کہ وہ اسی کے ہیں، شرعی قاعدے کے مطابق اسی کے ہی ہیں. اور اسی طرح اگر جو کھیتی ہے زمین کے اندر لگی ہے تو وہ بیچنے والے کی ملکیت میں زمین کے ہوتے ہوئے وہ کھیتی ظاہر ہوئی تو وہ کھیتی کس کی ہے؟ بائع کی ہے. تو اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کچی ہے یا پکی ہے، پھلوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کچے ہیں یا پکے ہیں وہ بائع کے، اور بائع کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ ان کو توڑے. اچھا جی، لِأَنَّ بَيْعَهُ يَجُوزُ فِي الْأَصَحِّ الرِّوَایَتَيْنِ عَلَى مَا نُبَيِّنُ. لِأَنَّ بَيْعَهُ کیونکہ ان چیزوں کا بیچنا، یعنی یہ جو پھل ہیں یا یہ جو فصل ہے کچی ہے اگرچہ یا پکی ہے، ان کی جو بیع ہے یجوز جائز ہے فی اصح روایتین، دو روایتوں میں سے جو اصح ہے اس کے مطابق، علی اس صورت میں ما نبین جس کو آگے چل کر ہم بیان فرمائیں گے. صاحب ہدایت فرماتے ہیں ہم اس کی ڈیٹیل بیان کریں گے کہ احناف کے نزدیک کچے پھلوں کی یا کچی کھیتی کی بیع بھی جائز ہے. اچھا جی، فلا يدخل فی بیع الشجر من غیر ذکر، تو بغیر ذکر کیے یہ درخت میں شامل نہیں ہوں گے. ہے یہ اس کا مالک ہی بائع ہے، جو بیچنے والا وہ اس کا مالک ہے، تو بغیر اس کو طے کیے شجر کے ساتھ اس کے پھلوں کو مشتری تک نہیں پہنچایا جائے گا. مالک اس کا بائع ہے. تو ہاں جب مشتری اور بائع مل کر بیع کر رہے ہیں اور مشتری کہہ دیتا ہے جی یہ بیع کے اندر درختوں کے ساتھ اس کے پھل بھی شامل ہوں گے، اور جو بائع ہے وہ اس کو اوکے کر دیتا ہے تو کہتا ہے ٹھیک ہے، اور اس کی قیمت بھی وہ لے لیتا ہے، تو اس صورت میں تو درست ہے. ادروائز یہ کہ جو بیچنے والا ہے وہ اس کو توڑے گا اور جو مبیع ہے وہ مشتری کے حوالے کرے گا. اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر پتہ کیا حرج آئے گا؟ حرج یہ ہوگا کہ پیسے بھر کر درختوں کے مالک بن چکا ہے مشتری، اور اس کے اوپر جو پھل ہیں ان کا مالک ہے بائع. زمین کا مالک بن چکا ہے مشتری، اور اس پہ جو کھیتی اس کا مالک ہے بائع. یعنی وہ جو مشتری ہے وہ اپنی چیز کے ہوتے ہوئے بھی اس کا مالک نہیں ہے. وہ اپنی مبیع کو اپنے قبضے میں لینے کے باوجود وہ اسے انتفاع نہیں کر سکتا، فائدہ نہیں اٹھا سکتا. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے، اس جھنبیلے سے نپٹنے کے لیے شریعت نے یہ قاعدے وضع کیے کہ یہ معاملات ایسے ہیں کہ ان کا حل اس طرح سے کیا جائے کہ جو بائع ہے وہ اپنی چیزیں اٹھا لے. وَأَمَّا إِذَا بِيعَتِ الْأَرْضُ وَقَدْ بَذَرَ فِيهَا صَاحِبُهَا. اب یہاں سے ایک اور مسئلہ شروع کر رہے ہیں. ایک شخص ہے جس نے زمین بیچی ہے اور اس نے اس پہ بیج ڈال دیے. وَأَمَّا اذا بیعت الارض، جب زمین بیچی گئی، بیعت مجہول کا صیغہ، الارض اس کا نائب الفاعل ہے. اذا بیعت الارض، جب زمین بیچی گئی، وقد بذر، اور بیج ڈال دیا، فیہا اس زمین میں، صاحبہا اس کے مالک نے. تو عزیز طلبہ اکرام اس کی کچھ صورتیں ہیں. بیج ڈالنے کے بعد آیا کہ اس پر کچھ پھل لگا ہے یا نہیں لگا، یعنی بیج ڈالا نا، مثال تو کوئی فصل اگی ہے یا نہیں. انہوں نے بیج ڈالا ہے گندم کا، گندم اگی ہے کہ نہیں اگی. اب اگر نہیں اگی تو الگ مسئلہ ہے، اگر اگ گئی ہے تو پھر دو حال سے خالی نہیں کہ وہ کتنی بڑی ہے. اتنی بڑی ہے کہ اس کو جانور چر سکیں یا اس کو درانتی کے ساتھ کاٹا جا سکے، یا اتنی بھی نہیں ہے تو پھر اور مسئلہ ہے. کیا مسائل ہیں آئیے ہم پڑھتے ہیں. فرماتے ہیں وَإِذَا بِيعَتِ الْأَرْضُ، جب زمین بیچی گئی، وَقَدْ بَذَرَ فِيهَا صَاحِبُهَا، اور اس کے مالک نے اس کے اندر ڈالے ہوئے تھے کیا یہ بیج. وَلَمْ يَنْبُتْ بَعْدُ، اور وہ ابھی تک اگے نہیں ہیں. لم ينبت، وہ اگے نہیں ہیں، بعد ابھی تک، یعنی اس کے بعد ابھی تک وہ اگے نہیں ہیں. لم يدخل فیہ، تو وہ بیع میں داخل نہیں ہوں گے. لأنه موضع فیہا کالمتاع، تو وہ اس میں ودیعت ہوگے جیسا کہ متاع ہوتا ہے، سامان ہوتا ہے. تو وہ ایسے ہے جیسے کسی کے ہاں امانت نہیں رکھی جاتی، تو وہ جیسے سامان کسی کے ہاں رکھا جاتا ہے. لأنه
موضوعن کیونکہ وہ وہاں پہ بطور ودیت ہیں یا ویسے ہی وہاں سنبھالے ہوئے ہیں، فیہا اس کھیت میں، کل متاع جیسا کہ سامان رکھا ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پر میں عبد المعیز بھائی کو اپنا گھر بیچتا ہوں تو جو میرا سامان ہے وہ گویا کہ یہ جو سامان اس کا شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا ہی ہے، جب میں گھر بیچ دیا ہے میں یہاں سے اپنا سامان اٹھا لوں گا، عرف کے اندر یہی ہے کہ جو میرا سامان ہے میں اٹھا لوں گا۔ تو یہاں پر جو بیج ہے وہ متاع کی طرح ہے، سامان کی طرح ہے، اور یہ ابھی اگے نہیں ہے، کیونکہ اگ جاتے تو یہ زمین کے تابع ہو جاتے، لیکن ابھی اگے نہیں تو زمین کے تابع نہیں ہے، تو زمین کے تابع نہیں ہے تو اب کیا ہے جی، مالک کیا کرے گا، وہ اپنے بیج لے لے۔ وَلَوْ نَبَتَ لیکن اگر اگ گئے ہیں، وَلَمْ تَصُرْ لَهُ قِیمَةٌ لیکن ابھی وہ کسی قیمت کو نہیں پہنچے یا ابھی اس کی کوئی قیمت نہیں مل سکتی، فَقَدْ قِیلَ تو تحقیق کہا گیا ہے، لا يدخل فی بعض نے کہا ہے یا بعض کی طرف سے کہا گیا ہے، یا ایک قول یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ بھی اس میں داخل ہوں گے، وقد قیل نہیں سوری لا يدخل فی اس میں داخل نہیں ہوں گے، وقد قیل يدخل فی اور بعض نے کا یہ قول ہے کہ یہ اس میں داخل ہوں گے۔ دراصل اس میں بھی اختلاف ہے نا، کہ جو ایسی فصل اگی ہے کہ جس کو مطلب کہ پکڑا نہیں جا سکتا کاٹنے کے لیے، یا جانور اس کو چر نہیں سکتے، تو اس کے بارے میں کیا ہے، بعض نے کہا کہ وہ بھی زمین کی بیع میں داخل ہوگی، بعض نے کہا وہ زمین کی بیع میں داخل نہیں ہوگی۔ وَكَأَنَّ هَذَا بِنَاءٌ عَلَى الْاخْتِلَافِ فِي جَوَازِ بَيْعِهِ تو کہتے ہیں یہی بنا ہے اس کے اختلاف کی، اس کے بیع کے جائز ہونے میں، یہی بنیاد ہے، یہی بنیادی فرق ہے، یہی بنیادی اختلاف ہے کہ کیا جی اس کو یہ بیع جائز ہے کہ نہیں۔ اور یہ کیسے پتہ چلے گا، کہتے ہیں قبل ان ینالہ المشافر والمناجل، یہ کہ ان ینالہ یہ کہ ان کو شامل ہوتی ہیں مشافر ہونٹ، والمناجل اور درانتیاں، یعنی اگر تو وہ اتنی فصل ہو چکی ہے کہ جانور اس کو چر سکیں، ینالہ المشافر ہونٹ ان کو شامل ہوں یعنی ان کو پہنچتے ہوں، یعنی ان کو کھا سکتے ہوں، یہ کہہ لے کہ ایک بامحاورہ ہے کہہ لے چرنے سے، والمناجل اور یہ کہ درانتیوں سے کاٹنا، تو یہ درانتیوں سے کاٹنا اور ہونٹوں سے چرنا اگر تو اس قدر ہیں تو ان کی بیع جائز ہے، اگر نہیں تو بیع جائز نہیں ہے۔ وَلَا يَدْخُلُ الزَّرْعُ وَالثَّمَرُ بِذِكْرِ الْحُقُوقِ وَالْمَرَافِقِ اب جی یہ مسئلہ ایک ہے کہ اگر ایک شخص کوئی جگہ بیچتا ہے، مثال کے طور پہ احتشام بھائی مجھے اپنا کھیت فروخت کرتے ہیں اور اس کے اندر حقوق اور مرافق کی یہ شرط لگاتے ہیں کہ استاد جی میں آپ کو اپنا جو 3 ایکڑ ہے 5 ایکڑ ہے بیچ رہا ہوں اور اس کے حقوق و مرافق کے ساتھ بیچ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں لا يدخل الزرع والثمر بذکر الحقوق والمرافق، تو جب انہوں نے یہ کہہ دینا کہ اس کے حقوق و مرافق کے ساتھ، یعنی اس کے کہہ لیں کہ جو رائٹس ہیں اور اس کے جو یوٹیلیٹیز ہیں، یعنی اس کے جو متعلقہ چیزیں ہیں، جیسے کھالا ہے تو ٹیوبل ہے، تو جو چیزیں ہیں تو ان چیزوں کا ان کو کہتے ہیں حقوق و مرافق۔ تو جب حقوق و مرافق کے ساتھ کسی نے بیچا نا، اب احتشام پہ مجھے کہتے ہیں کہ استاد جی حقوق و مرافق کے ساتھ میں نے آپ کو یہ بیچا، تو یہ کہنے میں کیا ہے، صاحب ہدایت فرماتے ہیں لا يدخل الزرع والثمر، اس میں کھیتی اور پھل شامل نہیں ہوں گے جب اس نے حقوق اور مرافق بھی ساتھ میں ذکر کیا ہے، کیونکہ حقوق و مرافق کا جو اطلاق ہے یہ ان چیزوں پر ہوتا ہے، جن چیزوں پر ہوتا ہے ان کے اندر زرع یعنی کھیتی اور ثمر یعنی پھل نہیں آتا، لِأَنَّهُمَا لَيْسَ مِنْهُمَا کیونکہ یہ دونوں چیزیں ان میں سے نہیں ہیں، یعنی جو حقوق ہیں اور مرافق ہیں یہ کھیتی میں سے نہیں ہے، یا یوں کہہ لے کہ جو کھیتی ہے اور جو ثمر ہے وہ ان میں سے نہیں ہے۔ وَلَوْ قَالَ اور اگر اس نے کہا نا بِكُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ هُوَ لَهُ فِيهَا وَمِنْهَا مِنْ حُقُوقِهَا او قال من مرافقها لم يدخلا فيه لما قلنا،
تو کہتے ہیں کہ اگر اس نے یہ والا جملہ بولا کہ بکل قلیل و کثیر ہوا لہو فیہا، کہ اس میں استاجی جو کچھ ہے قلیل و کثیر ہر چیز میں بیچتا ہوں، ومنہا من حقوقہا، اور اس کے اندر اس کے حقوق و مرافق بھی ہیں، تو کہتے کہ لم یدخلا فی، اب وہ اگر تو وہ اس چیز کا تذکرہ کرتا ہے حقوق و مرافق کا، تو پھر تو اس میں داخل نہیں ہے۔ وَإِن لم يكن من حقوقها او من مرافقها داخلا فی، اگر وہ کہتا ہے اس چیز کا ذکر ہی نہیں کرتا کہ اس کے حقوق اور مرافق اس میں داخل ہیں، تو اس صورت میں جو کھیتی ہے اور جو پھل ہے وہ بھی اس میں داخل ہوں گے۔ اس نے دو اس میں مسئلے بیان کیے گئے ہیں کہ اگر بیچتے ہوئے یہ کہا نا میں نے اس کے حقوق و مرافق بھی ساتھ بیچے، تو حقوق و مرافق کے کہنے سے کھیتی اس میں شامل نہیں ہوگی، کھیتی کا الگ سے تذکرہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ کھیتی الگ چیز ہے اور حقوق و مرافق الگ چیز ہیں۔ اور ظاہری بات ہے کھیتی بھی مختلف نوعیت کی ہوتی ہے نا، بعض تو بڑی مہنگی ہوتی ہیں، بعض ذرا سستی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے زعفران بیجا ہوا ہے، بویا ہوا ہے، تو وہ ظاہری بات ہے مہنگا ہوگا، تو اس طرح سے یہ ہے۔ اور اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ جو بھی ہے کثیر ہے قلیل ہے سارا دیا، اور اس کے اندر حقوق و مرافق کا تذکرہ نہیں کیا، تو اس صورت میں اس قید کے ساتھ پھر اس میں جو کھیتی اور پھل دونوں آ جائیں گے۔ اچھا جی، یہ ایک بات کلیئر ہوئی۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ جو پھل کٹے ہوئے ہیں، پھل توڑے ہوئے ہیں اور کھیتی کٹی ہوئی ہے، کیا وہ اس کے اندر بیع کے اندر شامل ہوگی؟ تو کہتے ہیں کہ سر کون سی بات کر رہے ہیں کہ جب وہ درختوں پر تھی تو وہ بائع کی تھی، تو اب جب کٹ چکے تو اب وہ ساتھ مشتری کو دیں گے؟ کہتے ہیں ام الثمر، باہر کا جو ثمر المجزوز، یہ جو توڑے ہوئے پھل ہیں، والزرع المحصود، اور یہ جو کاٹی ہوئی کھیتی ہے، لا يدخل، یہ داخل اس میں نہیں ہوگی، الا بالتصریح به، مگر یہ کہ اس کو صراحتاً ذکر کر دے کہ جناب یہ جو گندم کی جو اپنا یہ جو جگہ یہ بھی میں آپ کو بیچتا ہوں، اور یہ جو گندم کے سکٹے، گندم کی فصل کٹی ہوئی، یہ گانٹھیں بندھی ہوئی پڑی ہیں، یہ بھی میں آپ کو بیچتا ہوں، یہ اور ان کے وہ سودے کے اندر ہی طے کر لیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ دو چیزیں بیچ رہا ہے اور یہ دونوں چیزیں ہی مال ہیں، دونوں کا بیچنا جائز ہے، تو حرج نہیں ہے، لیکن وہ اس میں ضمناً شامل نہیں ہوگی۔ لِأَنَّهُ بِمَنزِلَةِ الْمَتَاعِ، کیونکہ وہ بمنزلہ سامان کے ہے، کہ جیسے کوئی شخص اپنا گھر بیچے تو اپنا سامان اٹھا کر لے جاتا ہے، سامان کا مالک بائع ہی رہتا ہے، تو یہاں پر بھی ایسے ہے کہ جو کھیتی ہے یہ کٹی ہوئی ہے، یہ پھل ہیں ٹوٹے ہوئے ہیں، تو جس شخص نے یہ زمین بیچی ہے یہ پھل اسی کے ہیں، جس شخص نے یہ زمین بیچی ہے یہ کھیتی اسی کی ہے۔ اچھا جی، صلی اللہ علی محمد۔ چلے جی، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے مسائل سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔